الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وليجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا صدق الله العظيم. محترم و مکرم میری پیاری ماؤں اور عزیز بہنوں، آج سورہ مریم کی تلاوت ہوئی. سورہ مریم 16 پارے کے اندر ایک سورت ہے، بہت ہی مبارک سورت ہے. اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، حضرت زکریا کا، حضرت یحییٰ کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ادریس کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. بہت سارے واقعات اس کے اندر، لیکن خاص کر کے اس میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا. اور اسی نسبت سے اللہ نے اس پوری سورت کا نام بھی مریم رکھا. حضرت مریم علیہ السلام یہ بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہے. جتنی بھی عورتیں ہیں دنیا کے اندر، ان تمام عورتوں میں جو کمال کے درجے کو پہنچی، یعنی جو ولایت کے مقام کو پہنچ گئی، کمال کے درجے کو پہنچ گئی، ان میں 4 عورتوں کا نام آتا ہے. ایک حضرت مریم بنت عمران. حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ 4 عورتیں کون ہیں؟ تو کہا مریم بنت عمران، جس کا درس آج ہونے والا ہے. اور دوسرے نمبر پر حضرت آسیہ بنت مزاحم. اور تیسرے نمبر پر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور چوتھے نمبر پر حضرت خدیجہ بن خویلد رضی اللہ تعالی عنہ. یہ 4 عورتیں وہ ہیں جو کمال کو پہنچ گئی، ولایت کو پہنچ گئی. اتنا بڑا مقام حضرت مریم علیہ السلام کو حاصل.
حضرت مریم علیہ السلام یہ بڑے خاندان سے تعلق رکھتی. ان کے والد کا نام تھا عمران اور ان کی والدہ کا نام تھا یوحنا. بڑے نیک، بڑے زاہد اور بنی اسرائیل کے بہت بڑے عبادت گزار مانے جاتے تھے ان کے والد صاحب. اور ان کے والد صاحب کو مسجد اقصیٰ کا امام بنایا گیا. مسجد اقصیٰ کے امام تھے، بیت المقدس فلسطین. قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ پہلے سن لیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، تذکرہ کرو کتاب میں مریم کا. اِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، جبکہ وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر کے ایسی جگہ چلی گئی جو مشرقی سمت میں واقع تھا. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، سو انہوں نے اپنے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان ایک پردہ ڈال دیا. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، سو ہم نے ان کے پاس ہماری روح کو بھیجا، پھر اس نے ان کے سامنے ایک مکمل انسان کی شکل اختیار کر لی. تو حضرت مریم نے کہا کہ بے شک میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں تجھ سے اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے. قال، تو حضرت جبرائیل نے کہا انما انا رسول ربک، میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دوں. تو حضرت مریم نے کہا انا یکون لی غلام، کہ مجھے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، مجھے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے. وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے تو کسی انسان نے چھوا نہیں ہے، کسی نے ٹچ نہیں کیا ہے. وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور میں کوئی بدکار عورت بھی نہیں ہوں. قَالَ كَذَلِكَ، تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اسی طرح ہونے والا ہے. آپ کے پروردگار نے کہا ہے کہ یہ مجھ پر کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے بلکہ معمولی کام ہے یہ میرے لیے، اور تاکہ اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنائے اور ہماری طرف سے رحمت بنائے. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے اللہ کی طرف سے. تو حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھی یوحنا، یہ بھی بہت بڑی نیک اور دیندار اور بہت بڑی اللہ کی عبادت گزار بندی تھی. پوری رات تہجد میں گزارتی اور پوری دن اللہ کے سامنے روزہ رکھتی، عبادت میں گزارتی، لیکن ان کو اولاد نہیں تھی. آج اولاد نہیں ہونے پر بہت سے لوگ نا امید ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے سامنے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. ان کو بھی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے اور بہت دعا کی اللہ تعالیٰ سے. تو پھر بعد میں ان کو اولاد محسوس ہوا کہ اب میں حمل سے ہوں. یہ حضرت مریم کا واقعہ نہیں چل رہا، ان کی والدہ کا واقعہ. تو ان کی والدہ نے نیت کی، منت مانی کہ اگر یہ لڑکا پیدا ہوا تو میں اس کو مسجد کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. اگر لڑکا پیدا ہوا تو میں اس کو مسجد کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. یہ منت مان لی انہوں نے، حضرت مریم کی والدہ نے. اِذْ قَالَتِ امرأة عمران ربی انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی. عمران کی بیوی، عمران حضرت مریم کی والد کا نام. تو عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے پروردگار، میں نے منت مان لی ہے تیرے لیے کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے وہ تیرے دین کی خدمت کے لیے وقف، تو اس کو قبول فرما. تو بے شک تو بہت زیادہ سننے والا، تو بہت زیادہ جاننے والا ہے. فلما وضعتها، تو جب ان کو جب پیدا ہوا، ان کی ولادت ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ اے میرے اللہ، میں نے تو لڑکی چنا،
میں نے تو نیت کی تھی کہ لڑکا پیدا ہوگا تو مسجد کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی تو حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ کیا پیدا ہوا، اور لڑکی لڑکے سے کم نہیں تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام یہ اگرچہ لڑکی تھی لیکن لڑکے سے کچھ کم نہیں تھی۔ وَإِنِّي سَمَيْتُهَا، اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں آپ کی پناہ چاہتی ہوں مریم کے بارے میں اور ان کی اولاد کے بارے میں شیطان مردود سے۔ اب بہت فکر مند ہو گئی حضرت مریم کی والدہ کہ یا اللہ میں نے تو منت مانی تھی لڑکا پیدا ہوگا تو مسجد اقصیٰ کے لیے وقف کر دوں گی، اور یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی، اور مسجد اقصیٰ کی خدمت کرنے والے لڑکے ہوتے تھے۔ تو اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، کہ ہم نے اس کو مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقت قبول کر لیا حضرت مریم کو۔ یہ پہلی لڑکی تھی جو مسجد کی خدمت کے لیے وقف ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت مریم ابھی چھوٹی تھی کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا، عمران کا انتقال ہو گیا۔ تو اب بڑا مسئلہ چلا کہ اس بچی کی پرورش کون کرے گا، تو ہر انسان جھگڑنے لگا کہ میں پرورش کروں۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ اس کی پرورش میں کروں۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام اس وقت نبی بھی تھے، اور حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو لگتے ہیں، اور خالہ یہ ماں کے درجے میں ہوتی ہیں، تو زیادہ مناسب یہی تھا کہ حضرت زکریا ان کی پرورش کرتے، لیکن لوگوں نے کہا نہیں ہم بھی کریں گے۔ تو پھر بعد میں چٹھی اچھالی گئی، برا اندازی کیا گیا، تو اس چٹھی کے اندر بھی حضرت زکریا علیہ السلام کا نام آیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی پرورش کی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام ان کی پرورش کرتے تھے، اور مسجد اقصیٰ کے اندر ایک چھوٹا سا محراب بنا ہوا تھا، اس میں بیٹھ کر کے حضرت مریم عبادت کرتی رہتی تھی۔ تو حضرت زکریا جب ان کو لینے آتے تو دیکھتے کہ وہاں پر بہت سارے فروٹس رکھے ہوئے۔ حضرت مریم کو جب لینے آتے تو حضرت زکریا دیکھتے کہ وہاں تو بہت سارے فروٹس رکھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت زکریا پوچھتے قال یا مریم انا لکی ھذا، کہ مریم یہ فروٹس کہاں سے آ رہے ہیں؟ حضرت زکریا کو بڑا تعجب ہوتا تھا کہ یہ میرے پاس رہتی ہے، میری پرورش میں ہے، اور یہاں پر عبادت کرتی رہتی ہے، تو یہ فروٹس آتے کہاں سے؟ الگ الگ پھل، اس کی الگ الگ لذت۔ تو حضرت زکریا پریشان ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو قالت، حضرت مریم نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے گئے، اور ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جس کو چاہے بغیر حساب کے دیتا ہے، بے حساب دیتا ہے۔ هنالک دعا زکریا ربہ، تو حضرت زکریا نے بھی اپنے پروردگار سے دعا کی وہاں محراب کے اندر، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ یہ حضرت زکریا کی دعا ہے، اے میرے پروردگار مجھے بھی ایک پاکیزہ بیٹا عطا فرما۔ تو جن کو اولاد نہیں ہے وہ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کی بتلائی ہوئی ہے، نبی کی زبان سے نکلی ہوئی دعا ہے، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ اور اس سے پہلے بھی دعا بتلائی گئی آپ لوگوں کو، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب هب لی من الصالحین۔ یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ خیر حضرت مریم علیہ السلام بڑی ہوئی تو مریم علیہ السلام عبادت میں بہت زیادہ مشہور تھی، پاک دامنی میں بہت مشہور تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجمع میں آنے والی تمام ماں اور بہنوں کو حضرت مریم جیسا پاک دامن بنائے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب فیصلہ فرمایا کہ حضرت مریم علیہ السلام وہ عورت ہے کہ بغیر نکاح کے، بغیر شوہر کے، بغیر کسی آدمی کے ان کو ہاتھ لگائے اللہ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا۔ 4 طریقے سے اولاد ہوتے ہیں، 4 طریقے سے۔ عام طور پر دنیا میں
شوہر اور بیوی کو ملا کر کے اولاد ہوتے ہیں، مرد اور عورت سے. یہ دنیا کا دستور چلا رہا ہے کہ شوہر بیوی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، اللہ نے بغیر ماں باپ کے، ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں، کوئی نہیں، اور بغیر ماں بغیر باپ کے اللہ نے اپنی قدرت سے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. تو یہ دو طریقے ہو گئے. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا، یعنی صرف مرد سے پیدا کیا، عورت کوئی نہیں. اور چوتھا طریقہ حضرت مریم کا کہ بغیر مرد کے، بغیر باپ کے، بغیر شوہر کے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا. تو اللہ کو یہ بھی قدرت دکھانا تھا کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں. اگر میں چاہوں تو ماں باپ کے ذریعے، شوہر بیوی کے ذریعے اولاد عطا کروں. اگر میں چاہوں تو بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کروں. اگر میں چاہوں تو صرف مرد کے ذریعے حضرت حوا کو پیدا کروں، اور چاہوں تو بغیر مرد کے صرف عورت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کروں. میں ہر چیز پر قادر ہوں. یہ اللہ بتلانا چاہیے کہ اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. وہ چاہے تو پہاڑ سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی نکل سکتی ہے. وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے اللہ پیدا کر سکتا ہے. وہ چاہے تو صرف ماں کے ذریعے پیدا کر سکتا ہے. وہ چاہے تو صرف باپ سے اولاد پیدا کر سکتا ہے. اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ کوئی بڑی چیز نہیں، یہ تو میرے لیے معمولی بات ہے. اللہ کے لیے بہت معمولی بات ہے. لیکن حضرت مریم علیہ السلام جس سماج میں، جس معاشرے میں رہتی تھی، اس کا کیا؟ تو حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گھر سے دور گئی اور انہوں نے اپنے درمیان اور لوگوں کے درمیان میں پردہ ڈال دیا. تو اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ پردہ اس لیے ڈالا تاکہ وہ غسل کر لے. اس سے پہلے زمانے کے اندر چلتا تھا، غسل کرنے کے لیے کپڑے ڈال دیتے تھے. اور بعض تفسیروں میں لکھا ہے کہ وہ عبادت کرنے کے لیے پردہ ڈالی تاکہ ڈسٹرب نہ ہو. تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہماری روح کو بھیجا. تو فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بالکل انسان کی شکل میں ان کے پاس گئے. تو حضرت مریم ڈر گئی. تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تجھ سے، اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے. حضرت مریم نے کہا کہ یہ کون آ گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تجھے ایک لڑکا دوں، اور لڑکا بھی کیسا؟ پاکیزہ. اور بشارت کر دی کہ یہاں پر لڑکا پیدا ہونے والا ہے. تو حضرت مریم نے جب یہ بات سنی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں اور اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور تاکہ تم کو لڑکا دوں، تو وہ پریشان ہو گئی کہ میری شادی نہیں ہوئی اور مجھے کسی نے کبھی چھوا نہیں ہے اور میں کوئی گندی عورت بھی نہیں ہوں، تو مجھے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دنیاوی اعتبار سے یہ ناممکن چیز ہے. دنیاوی اعتبار سے یہ بہت بڑے تہمت اور بہت بڑے بہتان کی چیز ہے، الزام کی چیز ہے. تو وہ ڈر گئی، گھبرا گئی کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے طے ہے اور ایسا ہونے والا ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری اور اس پھونکنے کے ذریعے حمل ٹھہر گیا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. تو وہ اس بچے کو لے کر کے دور دراز جگہ پر چلی گئی کہ اب کیا ہوگا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی طرف سے ساری باتیں آ رہی تھی تو ان کو یقین ہونا چاہیے تھا کہ میرے اللہ کی طرف سے گئے تو اللہ ہی میری حفاظت کرنے والا ہے. جب بغیر شوہر کے، بغیر کسی مرد کے ہاتھ لگائے ہوئے جب لڑکا پیدا ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے بشارت ہے، تو جو اللہ اس بات پر قادر ہے وہی اللہ میری حفاظت بھی کرنے پر قادر ہے. لیکن تفسیر میں آتا ہے چونکہ حضرت مریم علیہ السلام گھبرا گئی، ڈر گئی اور تکلیف بہت زیادہ ہو رہی تھی حمل،
اس لیے وہ پریشان ہو گئی. تو کہا کہ جب درد ذہن بڑھ گیا تو وہ ایک کھجور کے درخت کے پاس آئی اور آ کر کے بہت زیادہ مایوس ہونے لگی، بہت تکلیف ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور ایسا کوئی معاملہ پیش نہ آتا اور میں موجود ہی نہ ہوتی. اس طریقے کا جملہ کہنے لگی. فناداها من تحتها، تو حضرت جبرائیل نے نیچے سے آواز دی کہ تم غمگین مت ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے سے ایک نہر جاری کر دی ہے اور اس نہر سے پانی بھی پی سکتی ہو اور وہاں سے ٹھنڈی ہوا بھی آئے گی. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور اپنے ہاتھ سے کھجور کے درخت کو ہلاؤ، کھجور کے درخت کو ہلاؤ. اب اس سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ چاہتے تو بغیر ہلائے کھجور دے دیتے تھے ان کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھجور کے درخت کو ہلاؤ تاکہ روزی کے لیے اسباب اختیار کرنا یہاں پر تعلیم دینا تھا. تو جیسے انہوں نے کھجور کے درخت کو ہلایا تو بالکل تازہ پکی ہوئی کھجور ان کے پاس گرنے لگی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي، کہ تم کھاؤ اور پیو، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو. تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ حمل کے موقع پر آخری وقت میں کھجور کا کھانا کی فائدے مند ہے. اب لڑکا پیدا ہو گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اب حضرت مریم بہت پریشان ہے کہ کیا کرنا چاہیے. تو وہی آئی فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، کہ اگر کوئی انسان تمہارے پاس آتا ہوا نظر آئے تو اس سے کہنا کہ بے شک میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے. اور اس شریعت کے اندر کھانے پینے کے روزے کے ساتھ ساتھ کسی سے بات نہ کرنے کا بھی روزہ ہوتا تھا. کسی سے بات نہ کرنے کا روزہ، کہ آج میں نے بات نہیں کرنے کا روزہ رکھا ہے. لیکن ہماری شریعت میں یہ حکم نہیں ہے. اگر آج کوئی ایسا روزہ رکھے گا تو وہ شریعت کے خلاف کام ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی آ کر اگر بولے، کچھ پوچھے تو کہنا کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، آج میں کسی انسان سے بات نہیں کر سکتی. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوم کے پاس لے کر کے آئی. تو جب لوگوں نے دیکھا تو لوگوں نے پوچھا لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، کہ یہ تو تم بہت بڑا کام کر کے آئی ہے. اب قوم کا ذہن گیا گندی چیزوں کی طرف اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا کام کر کے آئی ہے. تو حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کے بارے میں اللہ نے پوری سورت نازل فرمائی. کیسا اللہ سے تعلق ہوگا ان کا، اللہ سے کیسا رشتہ ہوگا ان کا، اور کتنی پاک دامن ہوگی کہ اللہ نے بغیر شوہر کے بیٹا عطا فرمایا، بغیر مرد کے بیٹا عطا فرمایا. اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی تہمت سے، اتنی بڑے الزام سے پاک دامنی کے لیے، ان کی صفائی کے لیے، ان کی پاک دامنی کو بیان کرنے کے لیے پوری سورہ مریم نازل فرما رہی ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت مریم کا اللہ سے بہت گہرا تعلق تھا اور اللہ سے بہت قریب رشتہ تھا اور بہت زیادہ پاک دامن اور بہت زیادہ اللہ سے محبت کرنے والی اللہ کی بندی تھی. تو قوم نے کہا کہ تم نے تو بہت بڑا کام کیا ہے. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن. ہارون ان کے بھائی کا نام، اور ایک تفسیر کے مطابق ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ کے بھائی ہیں، ان کا خاندان ان سے ملتا تھا. تو کہا کہ یہ ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، کہ تمہارا باپ کوئی برا انسان نہیں تھا اور تمہاری ماں کوئی بدکار عورت نہیں تھی، یہ تم نے کیا کر دیا. قوم کیا کہنا چاہ رہی ہے وہ آپ سمجھ رہے ہوں گے. تو قرآن کریم نے اس کو بھی نقل کیا. قوم کہنے لگی، لوگ کہنے لگے گلی محلے کے کہ تمہارے باپ تو ایسے نہیں تھے اور تمہاری ماں بھی بدکار نہیں تھی، تم نے کیا کام کر دیا. یہ فاشارت الیہ، تو حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا کہ کچھ بھی مت بولو، بچے کی طرف اشارہ کر دیا. تو لوگوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ ہم ایسے چھوٹے بچے سے کیسے بات کریں گے جو ابھی جھولی کے اندر ہے، گہوارے کے اندر ہے.
ابھی لوگ ایسا بات کر رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انی عبد اللہ، ابھی بچہ پیدا ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف لائے، اور جیسے ہی ماں پر تہمت لگی، الزام لگایا لوگوں نے، تو اللہ نے اس چھوٹے سے بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بولنے کی طاقت دی۔ سبحان الذی، کیا اللہ کی ذات ہے، وہ چاہیں تو سب کچھ کرنے پر قادر ہیں۔ ایک چھوٹے سے بچے کو ابھی گہوارے میں ہیں، کیا کہہ رہے؟ قال انی عبد اللہ، کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ مجھ کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی، انجیل، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنانے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور مجھے بابرکت بنائے گا جہاں بھی میں رہوں، اور مجھے نماز اور روزے کا حکم ہے جب تک میں زندہ رہوں۔ وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے حکم ہے کہ میں میری والدہ کا فرما بردار رہوں، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت دل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے غلط نہیں بنایا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تو قوم نے یقین کر لیا کہ واقعی یہ اللہ کی طرف سے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم نے کیسی تکلیف، یہ تو ایک رکوع میں نے پڑھا اور آپ نے سن لیا، لیکن حضرت مریم کو کیسے کیسے لوگوں سے تانے سننے پڑے ہوں گے، اور کیسے کیسے الزامات آئے ہوں گے، تہمتیں لگی ہوں گی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی باتیں پھیلی ہوں گی پورے سماج کے اندر، اور کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، اور لوگوں نے کتنے دنوں تک ان کے اوپر الزامات لگائے ہوں گے، لگانے والوں نے تہمتیں لگائی ہوں گی لگانے والوں نے۔ تو یہ تو دنیا کا نظام ہے، یہ تو چلنے والا ہے، الزامات لگیں گے، تہمتیں لگیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ سے اگر انسان جڑ جائے گا تو اللہ قرآن کریم میں ان کی پاک دامنی کو بیان فرمائے گا۔ اتنا بڑا مقام حضرت مریم علیہ السلام کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، ہمارے نبی نے کان میں کچھ کہا تو رونے لگی، پھر کان میں کچھ کہا تو ہنسنے لگی۔ وہاں پر اور ایک صحابیہ تھی، انہوں نے پوچھا کہ کیا کہا آپ رونے لگی اور ہنسنے لگے؟ تو وہ کہنے لگی حضرت فاطمہ کہ میرے والد نے مجھے کہا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، تو میں رونے لگی۔ پھر میرے والد نے کہا کہ اللہ تجھے جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنانے والا ہے، تو میں ہنسنے لگی۔ لیکن فرمایا حضرت مریم اور حضرت آسیہ کا نہیں، ان کا مقام اتنا بڑا ہے کہ جنت کی ساری عورتوں کا سردار تجھے بنائیں گے اللہ تعالیٰ، لیکن حضرت مریم کا سردار نہیں بنائیں گے، حضرت آسیہ کا سردار نہیں بنائیں گے۔ حضرت مریم اور حضرت آسیہ کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا، رسول بنایا، ان کو کتاب عطا فرمائی۔ سننا بہت آسان ہے، بولنا بھی بہت آسان ہے، لیکن حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر کچھ سالوں تک کی زندگی کیسی گزری ہوگی اس کو کبھی سوچنا چاہیے۔ آج کل تو لوگ بغیر کسی چیز کے بھی الزام لگاتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پاک دامنوں پر الزام لگاتے ہیں۔ سب سے آسان کام اس زمانے کے اندر کسی کے اوپر الزام لگانا، سب سے آسان کام، بیکار اور گندی زبان کا لوگوں کے خلاف چلنا اتنا سخت اور اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک وہ اس گناہ میں مبتلا نہیں ہو جائے گا۔ اگر کسی نے کسی کے بارے میں کوئی الزام لگایا، آسان ہے، بہت آسان سمجھا ہے لوگوں نے،
بس جس کے بارے میں جو دل چاہا وہ بولو. تو قرآن کریم اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب تک وہ انسان اس گناہ کے اندر خود مبتلا نہیں ہو جائے گا تب تک اس کو موت نہیں آئی. نہیں مرے گا وہ انسان. پہلے اللہ مرنے سے پہلے جو الزام لگایا ہے، جو تہمت لگائی ہے، اس گناہ میں اس کو مبتلا کریں گے، پھر اس کی موت آئے گی. تو یہ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے آیا. اب حضرت آسیہ، ان کا بھی ذکر آ گیا. ان کا بھی واقعہ بڑا عجیب و غریب. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نکاح بھی جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے والا ہے. حضرت مریم کا بھی نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے والا ہے. جنت میں ان کی تکلیف، ان کی مشقت، ان کے اوپر جو الزام لگے، تہمتیں لگی اور جو تکلیف انہوں نے برداشت کی، ان کی برکت سے، ان کی پاک دامنی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی جنت میں ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح کرے. کتنا بڑا مقام ہوگا کہ انہوں نے نبی کو دیکھا نہیں، نبی کے زمانے میں تھے نہیں، لیکن ان کی قربانی کی برکت سے جنت میں حضرت مریم کو بھی اور حضرت آسیہ کو بھی نبی کی بیوی بنائیں گے. نبی سے نکاح ہوگا. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرعون کی بیوی، ان کے والد کا نام تھا مزاحم. حضرت آسیہ بنت مزاحم، بہت بڑا مقام ان کا. فرعون سے نکاح تو نہیں ہو رہا تھا ان کا. حضرت آسیہ بھی خوش نہیں تھی، ان کے والد بھی خوش نہیں تھے، لیکن چونکہ فرعون بادشاہ تھا، ظالم تھا، تو وہ جو چاہے وہ کرتا تھا. تو کسی طریقے سے دبا کر کے، ڈرا کر کے حضرت آسیہ سے نکاح کر دیا. اور ایک بات لکھی ہے مفسرین نے کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنی پاک دامن تھی کہ فرعون سے نکاح ہونے کے باوجود، فرعون جیسے ظالم سے شادی ہونے کے باوجود ایک دن بھی فرعون حضرت آسیہ کے قریب نہیں آیا. اللہ نے آنے کا موقع نہیں دیا کہ حضرت آسیہ کی پاک دامن تھی، کیونکہ اللہ کی بہت پاکیزہ بندی ہیں یہ لوگ. تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی محمد رسول اللہ کی بیوی نہیں بننے والی ہے. فرعون، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام رکھا. حضرت موسیٰ کا نام موسیٰ حضرت آسیہ نے رکھا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے نام نہیں رکھا، انہوں نے تو سمندر میں ڈال دیا. جب حضرت آسیہ کو وہ ملے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو حضرت آسیہ نے موسیٰ نام رکھا، اور حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی. اور چونکہ بہت پیار کرتی تھی موسیٰ علیہ السلام سے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر انہیں نور نبوت نظر آتا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کے کچھ بننے والا ہے. اور اس بچے کی پرورش کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا. ابھی مسلمان نہیں تھی وہ. جب جادوگر لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کر رہے تھے، تو اس وقت جب حضرت آسیہ نے پورا منظر دیکھا کہ پورے شہر کے بڑے بڑے جادوگر آئے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دو ہی ہیں، اور حضرت موسیٰ نے جیسے ہی زمین پر عصا ڈالا تو اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ پورے جادوگر ایمان میں داخل ہو گئے. تو حضرت آسیہ کا دل بھی بدل گیا، لیکن ابھی بھی پورا مسلمان نہیں ہوئی حضرت آسیہ. تو فرعون کے محل میں ایک کام کرنے والی تھی، ایک نوکرانی تھی، ایک باندی تھی جس کا نام تھا حضرت مشاطہ. بہت پاک دامن، بہت پاکیزہ. نام یاد رکھیں، کیا نام تھا ان کا؟ حضرت مشاطہ.
اور وہ ایمان لے آئی تھی، مسلمان ہو گئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی وہ. تو اس کا کام کیا تھا حضرت مشاہدہ کا؟ فرعون کے محل کے اندر جتنی بھی عورتیں ہیں، شاہی عورتیں، اور جتنی بھی لڑکیاں ہیں، ان کے بال بنانے، ان کو کنگھی کرنا، یہ کام تھا ان کا. اس باندی کا کام، حضرت مشاہدہ کا کام یہ تھا کہ جتنی عورتیں ہیں ان کو کنگھی کرنا، ان کے بال بنانا، یہی ذمہ داری تھی ان کی. تو فرعون کی بڑی بیٹی کا بال بنا رہی تھی وہ. فرعون کی بڑی بیٹی کو حضرت مشاہدہ کنگھی کر رہی تھی. تو جب کنگھی کر رہی تھی تو کنگھی کرتے کرتے اچانک کنگھی گر گئی. تو کنگھی جیسے گری تو حضرت مشاہدہ نے اس کو لینے سے پہلے جیسے اٹھانے لگی تو کہا بسم اللہ. فوراً بسم اللہ کہا تو فرعون کی بیٹی گھبرا گئی، اور فرعون کی بیٹی کو بڑا تعجب ہوا. اس لڑکی نے کہا، فرعون کی بیٹی نے، تم نے کیا کہا؟ یہ تم نے کیا بولا ابھی؟ کہا بسم اللہ. کہ یہ کون اللہ؟ تو کہا یہ تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا رب ہے، میں اس رب پر ایمان لے آئی. تو فرعون کی بیٹی نے کہا کہ میں میرے باپ فرعون کو جا کر بتا دیتی ہوں، تجھے معلوم نہیں کہ فرعون وہی تو رب ہے. یہ کون سا رب آ گیا؟ موسیٰ کا رب. رب تو میرا باپ فرعون ہے. تو حضرت مشاہدہ نے کہا کہ جا تو تیرے باپ کو بتلا دے، تو فرعون کو بتلا دے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، میں تو اللہ پر، حضرت موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئی ہوں، اور جب میں اس پر ایمان لے آئی ہوں تو میں کسی کی پرواہ کرنے والی نہیں ہوں. ایک کام کرنے والی نوکرانی، ایک باندی، ایک کام کرنے والی کا ایمان دیکھیں کیسا ہے. آدمی ڈر جائے گا، نہیں فرعون کو پتہ چلا تو کیا ہوگا، مت بتاؤ، رحم کرو میرے اوپر. کہا نہیں، میں تو ایمان لے آئی ہوں، تمہارے باپ کو بتاؤ جا کر کے. وہ بھی کیسا فرعون پورے مصر پر. آپ نے واقعہ سنا تھوڑے دن پہلے حضرت موسیٰ اور فرعون کا، کہ روزانہ پورے مصر کے اندر جتنے لڑکے پیدا ہوتے سب کو ذبح کرواتا تھا. اور فرعون کی سزا کیسی تھی؟ فرعون جب کسی کو سزا دینا چاہتا تھا، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، تو جس کو سزا دینا ہوتا تھا تو فرعون اس کے کپڑے اترواتا تھا، اور کپڑے اتروا کر کے اس کے جسم کے اندر میخ کھلے کاٹتا تھا، اور اس کھلے کو اس طریقے سے کہ ان کے جسم کے آر پار ہوتا تھا وہ. تو جیسے کہ فرعون کی بیٹی نے جا کر کے فرعون سے کہا کہ ابا ہمارے دربار میں ایک کام کرنے والی ہے، وہ تو اللہ کہہ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میں تو موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئی ہوں. تو فرعون نے بھرے دربار میں اس کو بلایا اور بلا کر کے بہت سمجھایا کہ دیکھ، رب میں ہوں، خدا میں ہوں، اور مجھ پر ایمان لا، یہ موسیٰ کے رب پر ایمان مت لا. حضرت مشاہدہ نے کہا کہ میں تو ایمان لے آئی ہوں اور اس کے بعد میں تجھے خدا نہیں مانتی. فرعون کے سامنے کہا. تو فرعون نے بہت سمجھایا، مہلت دی، 24 گھنٹے کا ٹائم دیتا ہوں تجھے، تو سمجھ جا اور مجھے رب مان لے، ورنہ میں تجھے جو سزا دوں گا وہ دیکھ لینا. دھمکی دی. تو 24 گھنٹے گزر گئے. حضرت مشاہدہ کو پھر 24 گھنٹے کے بعد بلانا ہے دربار میں. تو بلانے سے پہلے کیونکہ فرعون کے دل میں تھا کہ اگر وہ مجھے خدا رب مانتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتی ہے تو میں اس کو بہت سخت عذاب دینے والا ہوں. تو فرعون نے پورے دربار کو سجایا، اور سجانے کے بعد پورے درباریوں کو بلایا اور پورے وزیروں کو بلایا، اور اس بھرے مجمع کے اندر حضرت مشاہدہ کو بلایا گیا، اور بلانے کے بعد پوچھا کہ بتا تو مجھے رب مانتی ہے یا نہیں مانتی. تو حضرت مشاہدہ نے کہا قالت آمنت برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. انہوں نے اس وقت بھرے مجمع کے اندر نیچے دیکھا، اور نیچے دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں آمنت برب العالمین، رب العالمین پر ایمان لے آئی ہوں، جو حضرت موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، اور میں اسی پر ایمان لائی ہوں. پورے مجمع کے اندر ڈری نہیں، گھبرائی نہیں، اس لیے کہ ایمان بن گیا تھا.
ایمان رگوں میں روح کے اندر بس چکا تھا تو ڈری نہیں. فرعون نے کہا دیکھ سوچ لے مجھے رب مان لے. تو انہوں نے پھر بھرے مجمع کے اندر کہا کہ میں اس اللہ پر ایمان لے آئی ہوں، اس کے بعد میں تجھے رب کبھی بھی نہیں مان سکتی. اب فرعون کے لیے بڑا چیلنج تھا. پورے مجمع کے اندر کوئی فرعون کو للکار رہا تھا کہ میں اللہ پر ایمان لائی ہوں اور میں تجھے رب نہیں مانتی ہوں اور میں تیری بالکل بھی پرواہ نہیں کرتی ہوں. تو فرعون نے سخت سزا کا حکم دیا کہ جاؤ اس کو سزا دو. تو حضرت مشاطہ بالکل گھبرائی نہیں، ڈری نہیں اور کسی کی پرواہ نہیں کی اور ذرہ برابر ان کے دل میں کسی کا خوف نہیں آیا. حضرت مشاطہ کو لے جایا گیا، ایک میدان کے اندر لے جایا گیا اور فرعون کی سزا جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا ہے، سب سے پہلے کپڑے اتارے جاتے تھے. بڑے مجمع کے اندر حضرت مشاطہ کے کپڑے کو اتارا گیا، لیکن وہ گھبرائی نہیں، ایمان سے فری نہیں. یہ تکلیف اسی لیے دی جا رہی تھی تاکہ وہ ڈر جائے اور ایمان سے پھر جائے. لیکن حضرت مشاطہ جگی رہی. اللہ ہمیں بھی ایمان کامل نصیب فرمائے، اللہ ہمیں بھی ان جیسا ایمان نصیب فرمائے. تو حضرت مشاطہ کے کپڑے اتارے گئے اور ان کو زمین پر ریت پر گرم ریت پر لٹایا گیا اور گرم ریت پر لٹا کر کے ان کو تکلیف دی گئی، لیکن وہ پھری نہیں اپنے ایمان سے. حتیٰ کہ آتا ہے کہ فرعون نے اور ظلم کرتے ہوئے کوڑے لگوائے، بغیر کپڑے کے زمین پر پڑی ہے، گرم ریت ہے اور کوڑے لگائے جا رہے ہیں، لیکن وہ بالکل پھرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور درباری آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بتا تو فرعون کو رب مانتی ہے یا نہیں مانتی ہے؟ انہوں نے کہا میں تو اللہ پر ایمان لے آئی ہوں اور فرعون کو میں رب نہیں مان سکتی. اتنے میں فرعون کی طرف سے حکم ہوا کہ اس کے جسم میں کھلے گاڑو، میخ لگاؤ. یہ سننا اور بولنا بہت آسان ہے، میری زبان سے بات نکلی اور آپ کے کان تک پہنچی، میں نے بولا اور آپ نے سنا. لیکن ذرا تصور تو کریں کہ اس وقت حضرت مشاطہ کو کیسی تکلیف ہوئی ہوگی. ایک عورت ذات کمزور جسم گرم زمین پر لیٹی ہوئی ہے، پورے مجمع کے اندر ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد ان کے جسم پر جب کھیلے مارے جا رہے ہیں، ان کے ہاتھوں پر ان کے جسم پر کیسا تڑپتی ہوں گی اور اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا، اللہ کو کتنا رحم آتا ہوگا اور اللہ ان کو کتنا بڑا مقام دے گا، آپ سوچ نہیں سکتے. اس کے بعد پھر درباری نے پوچھا کہ کیا تم فرعون کو رب مانتی ہے؟ تب تو ان کی زبان سے وہی نکلا کہ نہیں، میں اللہ پر ایمان لا چکی ہوں اور اس کے بعد فرعون کو میں رب نہیں مان سکتی اور فرعون کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. فرعون کی وہ بیٹی جس نے جا کر شکایت کی تھی، اس نے فرعون سے کہا کہ اس کی بیٹی بھی، اس کے بچے بھی ہیں اور یہ اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی ہے. کوئی بھی ماں چاہے اس کا بچہ کیسا بھی ہو، ہر ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، پیار کرتی ہے، ماں اپنے بچوں کے لیے تڑپ جاتی ہے. تو فرعون کو جب پتا چلا کہ اس کے بچے بھی ہیں تو ان کے دونوں بچوں کو بلایا گیا اور فرعون نے حکم دیا کہ تانبے کی ایک بڑی کڑھائی، اس کے نیچے آگ جلائی جائے اور اس کے اندر تیل ڈالا جائے. آگ جلی اور تیل گرم ہوا اور تیل کھولا اور حضرت مشاطہ کو پوچھا گیا کہ بتا تو مجھے رب مانتی ہے کہ نہیں مانتی؟ انہوں نے کہا میں تو اللہ کو رب مانتی ہوں، میں تجھے رب نہیں مانتی ہوں. فرعون نے کہا کہ ہم تمہارے بچوں کو اس آگ میں ڈال دیں گے، اس کڑھائی میں ڈال دیں گے. وہ پھر بھی نہیں گھبرائی، اس نے پرواہ نہیں کیا. اس کی بڑی بیٹی کو لیا گیا اور کڑھائی میں ڈال دیا گیا. وہ گرم تیل کے اندر جل کر راکھ ہو گئی، ختم ہو گئی اور پھر پوچھا گیا کہ بتا تو مجھے رب مانتی ہے کہ نہیں مانتی؟ انہوں نے کہا کہ میں تجھے رب ماننے کے لیے تیار ہوں. اتنے میں ایک چھوٹی بچی، دودھ پینے والی بچی تھی، دودھ پینے والی بچی، اس بچی کو اس کے سینے پر رکھ دیا گیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ جیسے ہی ماں کے سینے پر بچی گئی، اس نے دودھ پینا شروع کر دیا. تو فرعون نے بھی پوچھا کہ تو مجھے رب مانتی ہے کہ نہیں مانتی؟ حضرت مشاطہ نے کہا کہ نہیں، میں اللہ کو رب مانتی ہوں. فرعون نے جلاد کو حکم دیا
اور تلوار چلائی، اور تلوار چلنے کی وجہ سے وہ لڑکی کے دو ٹکڑے ہو گئے جو سینے پر تھی، اور جس ماں کے سینے سے وہ بچی دودھ پی رہی تھی وہ بچی قتل ہو گئی، اور اس بچی کو سخت سزا دی گئی، اور اسی بچی کا خون ماں کے سینے پر بہہ رہا۔
عجیبوں کو اللہ ظاہر نہیں کرے گا. حضرت آسیہ کو جنت میں محل دکھایا گیا. حضرت آسیہ کو جنت میں نبی کی بیوی بننے کی بشارت دی گئی. حضرت مشاہدہ کی قبر تیسرے آسمان کے اوپر چوتھے آسمان جاتے وقت جنت جیسی عجیب و غریب خوبصورت جگہ، خوشبو والی جگہ، اس جگہ حضرت مشاہدہ کی قبر بنائی گئی. تو ہم دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان لوگوں کو اپنی شان کے مطابق بہترین بدلہ نصیب فرما اور ہمیں بھی ایمان کامل نصیب فرما. ہمیں بھی ایمان کامل نصیب فرما. ہم اپنی نیند کو صرف قربان کرنے تیار نہیں ہے نماز کے لیے. نماز کے لیے نیند چھوڑنے تیار نہیں ہے، بستر چھوڑنے تیار نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے ایمان کا کیا ہوگا، ہماری زندگی کا کیا ہوگا، پتہ نہیں ہمارے ساتھ قبر میں کیا ہوگا، پتہ نہیں ہمارے ساتھ قبر میں کیا ہوگا، کیسے کیسے عذاب ہمیں دیکھنے پڑیں گے، کون کون سے عذاب میں ہمیں مبتلا ہونا پڑے گا، ہمیں نہیں معلوم ہے. اس لیے میری مائیں اور بہنیں اس مجمع کے اندر سب مل کر کے دل کی گہرائی سے سچی پکی توبہ کر لیں اور اللہ سے معافی مانگ لیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یا اللہ آج تک جتنے بھی گناہ کیے ہیں سب کو معاف فرما دے. ہماری توبہ قبول فرما، ہماری توبہ قبول فرما لے، ہماری توبہ قبول فرما لے. یا اللہ پوری امت کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، پوری امت کی گناہوں کو معاف فرما. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کچھ دعاؤں کے لیے درخواست آئی ہے سنیں. کسی نے دوسرے شہر سے باہر سے کہیں سے دعا کی درخواست کی ہے، بہت لمبی درخواست کی ہے. انہوں نے ان کا ایک لڑکا ہے جو دین سے بہت دور ہے اور روزی میں بھی بالکل برکت نہیں ہے، عمر میں کافی بڑا ہے، کچھ کہنا بھی مشکل ہے، قرآن نماز نہیں پڑھتا، شادی کی عمر نکلتی جا رہی ہے، اس کے لیے بھی دعا کریں. اور شادی کے لیے بھی راضی نہیں ہے اور بہت سارے یعنی گٹکا وغیرہ بھی کھاتا ہے، کافی پریشان ہے ماں باپ. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، ان کا نام معلوم ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیک صالح پاک دامن بنائے، ان کے ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور ہر بری چیز سے اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی حفاظت فرمائے، نیک صالح پاک دامن جوڑے کا انتظام فرمائے. اسی طریقے سے شہناز مرحومہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنا ہے. اسی طریقے سے مرحومہ شاعرہ بھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنی ہے. اسی طریقے سے شبیر گلگلی، کل کی دعا کی درخواست کی گئی تھی. عفیفہ، جن لوگوں کا نام پہلے بھی لیا گیا ہے ان سب کی دعا ہمیں کرنی ہے. اور ایک بچی ہے فائزہ جمکنڈی، دماغ سے کمزور ہے، کافی بیمار ہے، کافی پریشان ہے، بہت معصوم بچی ہے. اس کے لیے خاص دل کی گہرائی سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچی کو خوب شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے، اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے. اسی طریقے سے جنہوں نے بھی دعاؤں کی درخواست کی ہے یا کرتے رہتے ہیں کہ جن کے دل میں دعا کی درخواست کرنے کا تھا نہیں کر سکے، ان سب کے لیے دعا کرنی ہے اور پوری امت کے ہم نے دعا کرنا ہے. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
اے اللہ ہم تیرے مجرم بندے ہیں، تیرے گنہگار بندے ہیں، تیرے ناپاک بندے ہیں۔ اے اللہ پوری زندگی ہماری گناہوں میں گزر گئی، پوری زندگی تیری نافرمانی میں گزر گئی، رات کی اندھیریوں میں، دن کے اجالوں میں، جان کر انجانے میں۔ اے اللہ بہت بڑے بڑے گناہ ہم نے کیے ہیں، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے، اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے، پوری امت پر رحم فرما، پوری امت پر رحم فرما، پوری امت پر رحم فرما۔ اے اللہ، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے، اپنے پاکیزہ بندوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، ہمیں ایمان کامل نصیب فرما، ہمیں ایمان کامل نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں مرنا ضرور ہے، ہم نے موت کی کوئی تیاری نہیں کی۔ اے اللہ ہمیں قبر میں جانا ضرور ہے، ہم نے قبر کی کوئی تیاری نہیں کی ہے۔ اے اللہ دنیا کے مچھر اور مکھی برداشت نہیں کر سکتے، قبر کے زہریلے سانپ بچھو کو کون برداشت کر پائے؟ اے اللہ قبر کے کیڑے مکوڑوں کو کون برداشت کر پائے گا؟ اے اللہ قبر کی آگ، قبر کے عذاب کو ہم نہیں برداشت کر سکتے۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما دے، ہم پر کرم فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، اس پورے مجمع کا نام جہنم سے نکال کر جنت الفردوس میں لکھ دے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، تیرے سوا کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں ہے، تیرے سوا کوئی ہماری دعا سننے والا نہیں ہے۔ اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروض کے قرض کے پورا ہونے کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دے۔ اے اللہ جن کا نام لیا گیا ہے ان کو تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو بری عادتوں میں مبتلا ہے بری عادت سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کچھ لوگوں نے ایگزام میں کامیابی کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، انہیں کامیابی نصیب فرما۔ کچھ لوگوں نے انٹرویو میں کامیابی کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، انہیں وہاں بھی کامیابی نصیب فرما۔ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، ہمارے بچوں کو نیک بنا دے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کے دلوں میں تیری محبت پیدا فرما، قرآن کی محبت پیدا فرما، ایمان کی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ ہم تو گنہگار ہیں، ہم تو نافرمان ہیں، ہمارے بچوں کو نافرمان بننے سے بچا دے، ہمارے بچوں کو فرما بردار بنا دے، ہمارے بچوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، حافظ قرآن بنا دے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، دین پر قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ اس مدرسے میں پڑھنے والے تمام بچوں کو قبول فرما، ان کے والدین کو قبول فرما، پڑھانے والوں کو قبول فرما، اے اللہ چلانے والوں کو قبول فرما، جنہوں نے 1 روپے کا بھی تعاون کیا ہے، اے اللہ ہمارے مدرسے کی مدد کی ہے، ان سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرما دے۔ اے اللہ اس مدرسے کو پوری دنیا کے اندر دین کے، قرآن کے، علم کے پھیلنے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اس مدرسے کو قبول فرما دے، اے اللہ اس مدرسے کو قبول فرما دے، اے اللہ اس مدرسے کو قبول فرما دے۔ اے اللہ یہ مدرسہ تیری بہت بڑی مدد ہے، تیرا انعام ہے، تیرا احسان ہے۔ اے اللہ اسے قبولیت نصیب فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے ہمارے مدرسے کو۔ اے اللہ اس مدرسے میں مخلص طلباء عطا فرما۔ اے اللہ بہت سارے عزائم ہیں مدرسے کے بارے میں، اس کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ مدرسے کے لیے جگہ کی بہت تنگی ہو رہی ہے، اے اللہ غیب سے جگہ کا انتظام فرما، زمین کا انتظام فرما، اے اللہ اسباب پیدا فرما، وسائل پیدا فرما، شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، مخلص معاون عطا فرما۔
اے اللہ ہمیں مخلص معاون عطا فرما، مخلص افراد عطا فرما۔ اے اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اے اللہ تو ماؤں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اس مجمع میں بہت ساری مائیں جمع ہیں، اے اللہ ان سب کی دلوں کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ بھی ہمارے مدرسے کے لیے دل سے فکر کرتی اور دعائیں کرتی ہیں، اے اللہ ان سب کی فکروں کو اور دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ اپنے گھروں سے اپنے کام کو چھوڑ کر کے آئی ہیں، ان کے آنے کو قبول فرما۔ قدم قدم پہ مغفرت کے فیصلے فرما، قدم قدم پہ جنت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہماری جان میں، ایمان میں، عزت و آبرو میں، صحت میں، عبادت میں خوب برکت عطا فرما۔ ہمارے والدین کی عمر میں خوب برکت عطا فرما۔ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، ہر عمرے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ سب عطا فرما۔ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔